اس کے تمام احساسات جیسے اقدام سے منجمد ہو کر غائب ہو گئے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی نیم دراز سامنے رکھے ہوئے ٹیلی ویژن پر چلنے والی ایک فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ آؤٹ کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی تو وہ آدمی بے اختیار اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ چیک کیا ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ یس سر، کوئن لینڈ کی ریبنٹ کالونی سے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ او وہاں کون ہے جسے میرا نمبر معلوم ہے؟ بہرحال ملاؤ کال، اس آدمی نے کہا۔ ہیلو، مارگرین بول رہی ہوں، ایجنٹ ٹاس ایجنسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہ مارگرین کے بارے میں نہ صرف بہت کچھ جانتا تھا بلکہ اس سے ایک دو بار مل بھی چکا تھا۔ میں کرنل ریان بول رہا ہوں، کیسے کال کی ہے اور کوئن لینڈ میں تمہاری موجودگی کی کیا وجہ ہے؟ کرنل ریان نے پوچھا۔ کرنل ریان، پاکیشیا سے حاصل کردہ ایک فارمولہ اسپیشل ایجنٹ کے ذریعے تمہاری لیبارٹری بھجوایا گیا تھا۔ مارگرین نے کہا۔ بھجوایا گیا ہوگا؟ میرا فارمولوں سے کیا تعلق؟ اس کے بارے میں مارٹن کو علم ہوگا، کرنل ریان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم میری بات ڈاکٹر مارٹن سے کرا سکتے ہو، مارگرین نے کہا۔ نہیں سوری، آؤٹ کال کسی صورت بھی ڈاکٹر مارٹن اٹینڈ نہیں کرتے۔ تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کرنل ریان نے کہا۔ فارمولا میں نے پاکیشیا سے حاصل کیا تھا اور اب پاکیشیا سیکرٹ سروس اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے گریٹ لینڈ کے دارالحکومت پہنچ چکی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ لیبارٹری آرکن کے علاقے کوئن لینڈ میں ہے اور یہ لوگ لازماً یہاں آ جائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں کہ اس پر کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر کام ہو رہا ہو تو اسے لیبارٹری میں رکھنے کی بجائے ڈیفنس سیکریٹریٹ کے اسٹور میں بھجوا دیا جائے، ورنہ پاکیشیا سیکرٹ سروس لازماً لیبارٹری پر حملہ کر دے گی۔ دوسری طرف سے مارگرین نے کہا۔ او، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تم 5 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ فون کر لینا، میں ڈاکٹر مارٹن سے بات کرتا ہوں، کرنل ریان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے کریڈل کو مخصوص انداز میں پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر مارٹن سے میری بات کراؤ، کرنل ریان نے اتنا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ریان نے کہا۔ ڈاکٹر مارٹن سے بات کریں باس۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر مارٹن، میں کرنل ریان بول رہا ہوں، کرنل ریان نے کہا۔ یس کرنل ریان، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی اور بلغم زدہ آواز سنائی دی۔ جناب، کوئی نیا فارمولہ لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے، کرنل ریان نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ جناب، یہ فارمولہ پاکیشیا سے چرایا گیا تھا اور اس فارمولے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس گریٹ لینڈ پہنچ چکی ہے، کرنل ریان نے کہا۔ تو پھر ڈاکٹر مارٹن کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، اگر اس پر کام نہیں ہو رہا تو اسے ڈیفنس سیکریٹریٹ کے اسٹور پر منتقل کیا جا سکتا ہے، اس طرح لیبارٹری نقصان سے بچ سکتی ہے، کرنل ریان نے کہا۔ کام تو اس پر کیا ہونا ہے، ابھی تو اسے چیک کیا جا رہا ہے، لیکن کیا تم لوگ لیبارٹری کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر مارٹن نے تلخ لہجے میں کہا۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک اور فعال ہے، جب تک وہ مارے جائیں گے تب تک لیبارٹری کو خاصا نقصان پہنچ چکا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کے کسی نقصان سے ہم بچ جائیں تو بہتر ہے، کرنل ریان نے جواب دیا۔ سوری، چونکہ اس کی چیکنگ ہو رہی ہے اس لیے ابھی کچھ ہفتوں تک فارمولہ فارغ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد سوچیں گے، ڈاکٹر مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ تو کرنل ریان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر گھنٹی بج اٹھی اور سیکرٹری نے اسے مارگرین کی کال کا بتا دیا۔ ہیلو مارگرین، میں کرنل ریان بول رہا ہوں، کرنل ریان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر مارٹن سے ہونے والی تمام گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ڈاکٹر مارٹن کا براہ راست نمبر کیا ہے؟ میں ڈیفنس سیکرٹری سے بات کرتی ہوں، وہ براہ راست ڈاکٹر مارٹن سے بات کر لیں گے، مارگرین نے کہا۔ تو کرنل ریان نے فوراً نمبر بتا دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہرحال تم ہوشیار رہنا، میں یہاں کوئن لینڈ میں اپنے ساتھیوں سمیت اس لیے آئی ہوں کہ اگر یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں تو میں باہر ہی ان کا خاتمہ کر دوں، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تم بے فکر رہو، اول تو وہ لیبارٹری میں کبھی داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، اور اگر کر بھی لیں گے تو لیبارٹری میں کسی صورت بھی نہیں جائیں گے، اور اگر داخل ہو گئے تو کرنل ریان یہاں موجود ہے، کرنل ریان نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ویسے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئن لینڈ آ جاؤ؟ میں یہاں بڑی بور ہو رہی ہوں، مارگرین کا لہجہ یکلہت بدل گیا تھا۔ او نہیں سوری، مجھے مہینے میں صرف ایک روز کے لیے چھٹی ہوتی ہے اور ایک روز ابھی ایک ہفتہ پہلے گزر چکا ہے، کرنل ریان نے کہا۔ اوکے، اب کیا ہو سکتا ہے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ریان نے ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ عمران لازماً یہاں پہنچ جائے گا، میں جانتا ہوں اسے، بہرحال جو بھی ہے، اگر وہ یہاں پہنچا تو پھر مارا بھی میرے ہی ہاتھوں جائے گا، کرنل ریان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں دوبارہ ٹی وی کی طرف ہو گئیں اور پھر وہ ٹی وی دیکھنے میں محو ہو گیا۔ ویسے بھی کوئی فوری خطرہ درپیش نہیں تھا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا۔
عمران اپنے ساتھیوں سمیت مارگرین کی رہائش گاہ پر ہی موجود تھا۔ مارگرین اور رینوکا کو جولیا نے گولیوں سے اڑا دیا تھا اور پھر ان کی لاشیں گٹر میں ڈال دی گئی تھی۔ عمران کے ساتھی بھی مارگرین کا گروپ کا خاتمہ کر کے واپس یہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ رینوکا کے ساتھیوں کو وہ پہلے ہی ختم کر چکے تھے۔ اس لیے ایک لحاظ سے کوئن لینڈ میں ان کا کوئی مخالف باقی نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اب ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھے اور عمران نے ان کے سامنے کرنل ریان کو فون کر کے مارگرین کی آواز اور لہجے میں بات کی تھی۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس تھا، اس لیے ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو باقی ساتھی سن رہے تھے۔ کیا تمہیں ڈیفنس سیکرٹری کے لہجے اور آواز کے بارے میں معلوم ہے؟ جولیا نے کہا، نہیں، اس سے بات کرنی پڑے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے انکوائری سے دارالحکومت کا رابطہ نمبر معلوم کر کے دارالحکومت کی انکوائری کو کال کیا اور اس سے ڈیفنس سیکرٹری کا نمبر معلوم کیا اور اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 ڈیفنس سیکرٹری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ PA2 سیکرٹری داخلہ بول رہا ہوں، لارڈ صاحب ڈیفنس صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈیفنس سیکرٹری صاحب لائن پر ہیں، بات کرائیں۔ تھوڑی دیر بعد PA کی آواز سنائی دی۔ لارڈ برٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کے منہ سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ یس لارڈ، میں مرفی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے تحت ٹاسک ایجنسی پاکیشا میں کوئی مشن مکمل کرنے والی ہے، عمران نے کہا۔ او نہیں لارڈ برٹن، بس ایک مشن تھا فارمولا حاصل کرنے کا، جسے ایجنسی نے کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، آپ کو بھی اس کا علم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مشن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اس فارمولے کے خلاف پاکیزہ سیکرٹ سروس تو گریٹ لینڈ نہیں پہنچ گئی؟ عمران نے کہا، مجھے تو اطلاع نہیں ہے، ویسے اگر پہنچ بھی گئی تو خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ انتہائی تیز لوگ ہیں، عمران نے کہا، بے فکر رہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ اوکے گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے کرنل ریان کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس ڈاکٹر مارٹن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بلغم زدہ آواز سنائی دی۔ PA2 ڈیفنس سیکرٹری بول رہا ہوں، ڈیفنس سیکرٹری صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ کراؤ بات دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مرفی بول رہا ہوں، عمران نے اس بار ڈیفنس سیکرٹری کی آواز اور لہجے میں کہا۔ یس سر فرمائیے، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے کرنل ریان کی بات ماننے کی بجائے اسے فارمولے کے بارے میں انکار کر دیا ہے، حالانکہ کرنل ریان درست کہہ رہا ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس دنیا کی انتہائی خطرناک ترین سروس ہے، وہ لیبارٹری کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ لیبارٹری کو نقصان سے بچایا جا سکے، اور یہ بھی سن لیں کہ آپ ہی سب سے پہلے ان کا نشانہ ہوں گے، اس لیے آپ فارمولہ کرنل ریان کو بھجوا دیں، عمران نے اس پر سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، اگر آپ کو حکم ہے تو پھر مجبوری ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایسا کرنا ملک کے مفاد میں ہے ڈاکٹر مارٹن، عمران نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر مارٹن نے کہا تو عمران نے کریڈل دبایا اور تیزی سے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل ریان کی آواز سنائی دی۔ ڈیفنس سیکرٹری مرفی بول رہا ہوں، کرنل ریان سیکیورٹی آفیسر سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ یس سر، میں کرنل ریان بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے کرنل ریان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ڈیفنس سیکرٹری براہ راست اس سے بات کرے گا۔ ٹاسک ایجنسی کی مارگرین نے مجھے کال کر کے سب تفصیل بتا دی ہے، میں نے ڈاکٹر مارٹن سے بات کی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ لیبارٹری کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے یہی بہتر ہے کہ فارمولہ ڈیفنس سپر اسٹور میں منتقل کر دیا جائے۔ تم ایسا کرو کہ یہ فارمولہ لے کر مارگرین کے پاس پہنچ جاؤ اور فارمولہ اس کے حوالے کر دو تاکہ وہ اسے سپر اسٹور تک پہنچا دے۔ میں نے مارگرین کو اس کا ٹاسک دے دیا ہے، وہ تم سے خود ہی رابطہ کر لے گی، عمران نے ڈیفنس سیکرٹری کے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ چلو یہ کام تو ہو گیا، فارمولہ خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائے گا، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ آپ واقعی سپر مائنڈ ہیں عمران صاحب، آپ ہمیں تو تکلفاً ساتھ لے لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں خود ایک بہت بڑی سیکرٹ سروس ہیں، صالحہ نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے میں تم لوگوں کو صرف روب اور دبدبے کے لیے ساتھ رکھتا ہوں، اب دیکھو تنویر کا چہرہ، دیکھتے ہی بچے بڑے بھی خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں، صفدر کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی بن جاتے ہیں، کیپٹن شکیل کو دیکھ کر لوگ دنیا داری کے جھمیلوں سے نجات حاصل کر کے غاروں میں پناہ لینے کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جولیا کو دیکھ کر انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس دنیا میں حوریں بھی موجود ہیں، اور تمہیں دیکھ کر لوگوں کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ مردوں کو سدھارنے والی ہنٹر والی کیسی ہوتی ہوں گی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ آپ نے میرے بارے میں خصوصاً شیر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے بہت بہادر، بے حد دلیر، اور ایسی شیر ایسی ہی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا بیٹھی مسکرا رہی تھی۔
البتہ تنویر کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ مارگرین بول رہی ہوں، کرنل ریان صاحب سے بات کراؤ۔ عمران نے مارگرین کے لہجے میں کہا۔ مادام ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کرنل ریان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کرنل ریان کی آواز سنائی دی۔ مارگرین بول رہی ہوں، کرنل ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے بات ہو گئی ہوگی تم سے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے، کرنل ریان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ مارگرین نے کہا۔ ڈاکٹر مارٹن سے بات ہوئی ہے، 1 گھنٹے بعد فارمولا تمہارے پاس پہنچ جائے گا اور میں اسے لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اپنا ایڈریس بتا دو، کرنل ریان نے کہا۔ تو عمران نے اس کو ایڈریس بتا دیا جس میں وہ موجود تھے۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا، کرنل ریان نے کہا۔ کتنی چھٹی لے کر آؤ گے؟ عمران نے کہا۔ او نہیں، یہ اسپیشل ڈیوٹی ہے، مجھے فوراً ہی واپس آنا ہوگا، کرنل ریان نے جواب دیا۔ اوکے، تمہاری مرضی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لو بھئی، فارمولا خود چل کر یہاں آ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کرنل ریان شراب کا جام سامنے رکھے ہوئے چسکیاں لینے میں مصروف تھا۔ پاس ہی اس کا بریف کیس پڑا ہوا تھا جس میں فارمولے کی فائل موجود تھی۔ اس نے لیبارٹری کا اسپیشل وے کھولنے کے احکامات دے دیے تھے اور اب وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے اسپیشل وے کھل جانے کی اطلاع ملے تو وہ کوئن لینڈ جانے کے لیے چل پڑے۔ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ سمجھ گیا کہ اسپیشل وے کھلنے اور باہر جیپ پہنچ جانے کی اطلاع دینے کی ہی کال ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کرنل ریان نے کہا۔ دارالحکومت سے آپ کے دوست رچمنڈ کی کال ہے، دوسری طرف سے پی اے کی مدبانہ آواز سنائی دی تو کرنل ریان چونک پڑا۔ او اچھا، کراؤ بات، کرنل ریان نے کہا۔ ہیلو، رچمنڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ریان بول رہا ہوں۔ کیسے اچانک کال کر لی ہے؟ خیریت، کرنل ریان نے کہا۔ تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کی ہے کیونکہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس کے بعد تمہاری خیریت کی طرف سے مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی، دوسری طرف سے رچمنڈ نے بڑے بےتاب لہجے میں کہا۔ ارے کیا ہوا؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ کرنل ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی ہلکی سی جھلکیاں تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رچمنڈ گریٹ لینڈ کی سب سے تیز سروس کا سب سے فعال ایجنٹ ہے اور اس کی ذہانت اور کارکردگی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس لیے اس کی طرف سے ہونے والی بات محض مذاق نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پاکیزہ سیکرٹ سروس، تمہارے لفظوں میں علی عمران تمہاری لیبارٹری تک نہیں پہنچا، رچمنڈ نے کہا تو کرنل ریان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رچمنڈ کو پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں معلومات مل گئی ہوں گی، اس لیے اس نے فون کیا ہے۔ وہ تو نہیں پہنچا، البتہ یہ اطلاع مل چکی ہے کہ وہ دارالحکومت پہنچ گیا ہے اور میں نے اسے لیبارٹری سے دور رکھنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے، کرنل ریان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ کوئن لینڈ پہنچ چکا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی لیبارٹری کوئن لینڈ میں ہی موجود ہے، رچمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئن لینڈ؟ او نہیں، یہاں تو ٹاس ایجنسی کی مارگرین ہے، اس نے ابھی اطلاع دی ہے، کرنل ریان نے کہا۔ او اچھا، وہ بھی وہاں موجود ہے، لیکن اس نے کیا اطلاع دی ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی کوئن لینڈ نہیں پہنچے جبکہ انہوں نے آرکن میں جارڈن کو ہلاک کر دیا اور اب تو یہی اطلاع ہے کہ وہ کوئن لینڈ پہنچ چکے ہیں، رچمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر پہنچ بھی چکے ہیں تو خود ہی واپس چلے جائیں گے کیونکہ جس فارمولے کے لیے وہ یہاں آ رہے ہیں وہ فارمولا ڈیفنس سیکرٹری کے حکم پر یہاں سے نکال کر ڈیفنس سپر اسٹور میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ فارمولا مارگرین کو دینے میں خود جا رہا تھا کہ تمہاری کال آ گئی، چند لمحے مزید دیر سے کال کرتے تو میں نکل چکا تھا، کرنل ریان نے کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے کب اس کا حکم دیا تھا؟ رچمنڈ نے کہا۔ کب کا کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، پہلے مارگرین نے مجھے کال کی اور یہ تجویز پیش کی تو میں نے لیبارٹری انچارج ڈاکٹر مارٹن سے بات کی، لیکن ڈاکٹر مارٹن نے منع کر دیا، جس پر مارگرین نے کہا کہ وہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو کال کرے گی اور تم جانتے ہو کہ مارگرین کے لیے ایسے لوگوں کو قابو میں کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، چنانچہ اس نے ڈیفنس سیکرٹری سے بات کی۔ ڈیفنس سیکرٹری نے ڈاکٹر مارٹن سے بات کی اور اسے بتا دیا کہ فارمولا سپر اسٹور میں بھجوا دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے براہ راست مجھ سے بات کی اور مجھے حکم دیا کہ میں یہ فارمولا مارگرین تک پہنچا دوں، کرنل ریان نے کہا۔ تم پہلے ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے کنفرم کر لو کیونکہ تم جانتے ہو کہ عمران نہ صرف آواز اور لہجے کی بخوبی نقل کر لیتا ہے بلکہ اس کے لیے ایسے چکر چلانا اس کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ جہاں تم فارمولا لے کر پہنچو وہاں مارگرین کی بجائے عمران موجود ہو، رچمنڈ نے کہا تو کرنل ریان بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی آواز اچھی طرح پہچانتا ہوں اور انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، کرنل ریان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو چیک کر لینے میں کیا حرج ہے، میں تمہیں ان کا فون نمبر بتا دیتا ہوں، رچمنڈ نے کہا۔ نہیں تم چیک کرو اور پھر مجھے بتاؤ، میری نسبت تم زیادہ آسانی سے چیک کر سکتے ہو، کرنل ریان نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں چیک کر کے ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں واپس کال کرتا ہوں، رچمنڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا، کرنل ریان نے کہا اور
रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बाज उठी और फिर उसे बताया गया कि लेबॉर्ट्री का स्पेशल वे खोल दिया गया है और जीप बाहर तैयार है। अभी इसे बंद कर दो, मुझे एक ज़रूरी कॉल का इंतज़ार है, कर्नल रियान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद रिचमंड की दोबारा कॉल आ गई। हाँ, क्या रिपोर्ट है? कर्नल रियान ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। मैंने हतमी तौर पर मालूम कर लिया है कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कोई कॉल नहीं की और ना ही डॉक्टर मार्टन को, ना ही तुम्हें। अलबत्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में उनकी बात सेक्रेटरी दाहला लॉर्ड बर्टन से ज़रूर हुई है। इसका मतलब है कि डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज़ में कॉलें इमरान ने खुद की हैं, रिचमंड ने कहा। लेकिन कैसे? तुमने कैसे मालूम किया है कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की? कर्नल रियान ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब की तमाम कॉलें बाकायदा टेप होती हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, रिचमंड ने कहा। ओह वेरी बैड, इसका मतलब है कि ये सब फ्रॉड है। ओह, मुझे अब क्या करना चाहिए? कर्नल रियान ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। तुम ऐसा करो कि फौरन ये बात सारी चीफ सेक्रेटरी साहब के गोश गुजार कर दो, वो खुद ही किसी न किसी एजेंसी को उनके खिलाफ काम करने का हुक्म दे देंगे। रिचमंड ने कहा। नहीं, ये बात गलत है, मैं खुद इस इमरान के खिलाफ काम करूंगा, मैं क्यों कोई सहारा लूं? कर्नल रियान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारे पास इंतहाई सुनहरी मौका है। इमरान मुतमईन होगा कि तुम फार्मूले को लेकर पहुंच रहे हो, जबकि तुम चंद आदमियों समेत कोठी को घेर लो, इसके अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो और फिर अंदर दाखिल होकर उन सबको गोलियों से उड़ा दो। लेकिन याद रखना, इमरान को वैसे ही अफरियत नहीं कहा जाता। अगर तुमसे मामूली सी भी गफलत हो गई तो मारे जाओगे, रिचमंड ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, तुमने मुझे होशियार कर दिया है। अब देखूंगा कि ये इमरान मेरे मुकाबिल किस तरह कामयाब होता है। अब मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह सदियों तक बुलबुलाती रहेगी, कर्नल रियान ने तेज लहजे में कहा। ऐसे दावे पहले भी बेशुमार लोगों ने किए हैं कर्नल, मुझे मालूम है कि तुम बेहतरीन एजेंट रहे हो, ज़हीन भी हो और तुम्हें वाकई सलाहियतें भी हैं, लेकिन इमरान तो अफरियत है, अफरियत, इसलिए हर लिहाज से मुहतात रहना, रिचमंड ने कहा। तुम फिक्र मत करो रिचमंड, तुमसे जब से दोस्ती हुई है इस वक्त से मैं इस फील्ड से हट चुका था, इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कर्नल रियान क्या कर सकता है। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बर वक्त होशियार कर दिया। अब मैं इस इमरान से खुद ही निमट लूंगा, कर्नल रियान ने कहा। ओके, विश यू गुड लक, दूसरी तरफ से कहा गया। थैंक यू, कर्नल रियान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो फाइल डॉक्टर मार्टन को वापस देने की बजाय अपने ही पास महफूज रहेगा और सिक्योरिटी के 4 अफराद समेत वहां जाएगा और वहां बेहोश कर देने वाली गैस फायर करेगा और अंदर जाकर उनका खात्मा करेगा। चुनाचे उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया ताकि इस सिलसिले में इंतजामात कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।